انہوں نے کیا اپنی کتابوں کے اندر. تو وہ ہماری کل سے یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ وہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ ہمیں کہیں سے ان کی جو پرانی ان کی تباہ شدہ جو ان کی کتابیں ہیں نا وہ ہمیں کہیں سے مل جائیں. اس کا تو مجھے کوئی خاص علم نہیں ہے. ویسے بھی میں تو سوشل میڈیا سے ہی ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں کتابیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی مجھے کوئی ضرورت پڑتی ہے تو میرے پاس ہاں کوئی پرانی رکھی ہوئی ہیں, ان کی جو اصل تھی نا وہ رکھی ہوئی ہیں لائبریری کی. کل فیضان بھائی کو بھی ماشاءاللہ نا کوئی چند ایک نسخہ جات جو ہے نا ان کی کتابوں کے پرانے ملے ہیں. کہیں یہ گئے ہوئے تھے اپنے استاد کے پاس تو وہاں سے انہیں جو ہے نا وہ پرانے نسخہ جات انہیں ملے ہیں. اسی طرح سے عثمان بھائی نے بھی نا ایک حوالہ تھا ان کا نا اسی کا فتاوی قادریہ کا, تو وہ ان کی جو نئی تباہ شدہ جو ان کی ہے نا اس کے اندر وہ حوالہ یا تو تحریف کر دی ہے انہوں نے یا اس کے اندر الفاظ کے انہوں نے فرق ڈالا ہے. جیسے کہ اب ایک عبارت میں شاہ صاحب کل جب میں گیا تھا نا مفتی ابی ارمان سے گفتگو کرنے تو وہاں پہ وہ جو انہوں نے لکھا تھا نا کہ عبارت تحریر مذکورہ جو ہے وہ صدر, اب وہاں پہ کیا پتا کہ یہ صدر کسے کہہ رہے ہیں. وہ تو جو بندہ صاحب علم ہوگا اسی کو سمجھ آئے گی نا کہ یہاں پہ صدر کے نام جو یہاں پہ اس نے صدر کا لفظ استعمال کیا ہے وہ رشید احمد گنگوہی صاحب کے لیے استعمال کیا ہے, ورنہ جو عام آدمی ہوگا تو اس کو تو نہیں پتا کہ یہاں پہ اس نے صدر لکھا ہے تو اس کا کیا معنی ہے. تو یہ اس طرح کی انہوں نے چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں جو ہے نا انہوں نے نئی جو ان کی پرنٹنگ ہے نا اس کے اندر انہوں نے ماری ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا جی, ایک موضوع پہ بات کر لیتے ہیں, پھر کوئی دیکھتے ہیں کوئی قادیانی, کوئی مرزئی, کوئی غیر مسلم کوئی آ جائے مکالمے کے لیے. ہم بیٹھے ہیں کیونکہ یوٹیوب پہ اکثر یہ سوال مجھ سے کیا جاتا ہے کہ آپ لائیو کب آتے ہیں, تو آج میں لائیو ہی آ گیا ہوں جی. لنک بھی دے دیا ہے, جس نے آنا ہے لائیو آ کے بات کر سکتے ہیں. آج موجود ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی تو یہ پہلے کالر آئے ہیں, یہ تو غالباً طالبہ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شاہ جی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر. نہیں اب آپ نا کال پہ نہ تشریف لائیں, خواتین کے لیے ممنوع ہے ہماری, چونکہ وہ کچھ موضوعات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خواتین کے لیے نہیں مناسب نہیں. اچھا سنیں, تو وہ ابھی جو کتاب آئی ہے ختم نبوت کورس, تو یہ لکھی ہی اس لیے تھی کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں مختلف جگہ کے اوپر کورسز کروائے جائیں. یعنی یہ لکھی ہی کورسز کے لیے تھی کہ مختلف جگہ کے اوپر کورسز کروائے جائیں, اور جو کورس کروائے گا اس کے سامنے ایک نصاب ہونا چاہیے, تو وہ وہاں سے ہی دیکھ کے آگے بڑھا دے. تو وہ دن رات ایک کر کے الحمدللہ اس کو میں نے ترتیب دے کے وہ چھپوایا. یہ ابھی پہلی جلد آئی ہے. ٹوٹل اس کی جو جلدیں ہیں وہ ہیں 6 جلدیں. ٹھیک ہے, کاشف بھائی کیا حال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ استاد مطلب الحمدللہ. صحیح ہو. اچھا وہ اب کتاب, چونکہ ویسے کتاب ابھی تک نہیں میرے تک پہنچی, آج اس نے بلٹی کروانی تھی تو اس کا فون آ گیا جی 2 دن مجھے اور دے دیں, تو یعنی کل پرسوں وہ بلٹی کروائے گا. تو چلو کوئی نہیں, 1 آدھ دن کا ہو جاتا ہے معاملہ, کوئی فرق نہیں پڑتا. استاد مطلب وہ جو کتاب وہ جو معذرت چاہتا ہوں کتاب وہ جو معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کے لیے, استاد مطلب وہ جو دوسری کتاب ایک تھی وہ قومی اسمبلی کی جو کاروائی ہے اس کے بارے میں بھی ہاں جی ہاں جی, وہ تو یہ ہے نا, وہ یہ ہے
یہ اچھا جی، یہ تھوڑا بہت اس میں سے اگر کوئی چیز اگر آپ ہمارے لیے اگر گزارش ہے آپ سے، اگر اس میں سے کوئی ایسی چیز جو کہ پہلے نہ یعنی شائع ہوئی ہو اس میں وہ چیز یعنی کہ، اور ذرا شاید اس کا رکیے سورس سارے کیا ہے؟ دوست، رکیں ذرا، یوٹیوب پر طاہر نعیم صاحب سے کوئی آئے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بہت فین ہوں، اور میں اور میری فیملی جرمنی میں سیٹل ہیں، اور میں پاکستان میں 25 سال ہنی بینک میں جاب کر کے گیا ہوں۔ ماشاءاللہ میری کافی بڑی فیملی ہے یہاں لاہور میں۔ میری رہائش کینچی امرسٹی پہ ہے، اور میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ جی میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اور میرا تعلق ہی کے فقہ سے ہے، لیکن میں ایک غریب ماں باپ کی اولاد میں سے 5 بھائی تھے، ہم 4 بہنیں ہیں، اور یہیں سے ہم پلے بڑے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا لکھایا اچھے طریقے سے، اور سب ماشاءاللہ بہن بھائی ویل سیٹل ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جو آپ کا ایمان ہے سمجھ لیں کہ وہی میرا ایمان ہے، یعنی کہ کمپلیٹ آپ کی ماشاءاللہ۔ میں بہت فین، میں آپ کو دل چیر کے نہیں دکھا سکتا، لیکن میں آپ کا بہت بڑا فین جزاک ماشاءاللہ۔ جتنا جو آپ جہاد کر رہے ہیں نا، اللہ آپ کو کامیاب کرے، اور اللہ آپ کو اسی جزا دے۔ کوئی انسان کیا کسی کو دے سکتا۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ بہن بھائی ماشاءاللہ ویل سیٹل ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے علاقے کے نا غریب ماں باپ کی جو اولاد ہوتی ہے ترقی کر کے، تو ان سے نہیں ان کو سہا جاتا۔ تو یہ میری پرسنل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کو نشر کریں گے یا کچھ کریں گے تو پھر شاید ہو سکتا ہے پھر ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو۔ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوا کہ ہم مرزئی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں کتنی کیا گندی زبان کروں اپنی بس میں زبان ہی گندی کرنی ہے، جس نے بھی مسلمان نے کرنی ہے، اپنے خبیث کا نام لے کے اور ان سب لوگوں کا نام لے کے۔ تو ہمارے علاقے میں ہمارے جو ہم ماشاءاللہ، میں نے اپنی بہنیں بھائی سب ہمارے علاقے میں شادی شدہ بیاہی ہوئے ہیں، سب پوری ہماری فیملی ویل سیٹل ہے، اور بس لوگوں سے وہ کچھ پرانے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ان سے رہا نہیں جا رہا تھا، تو انہوں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ ہم مرزئی ہیں۔ ایون کہ ہم نے اپنے علاقے میں ختم نبوت کے بھی کروائی، میری والدہ فوت ہوئی، اس پہ بھی ہم نے ختم چلی، یعنی کہ ہر طرح کا جتن کیا، لیکن لوگ پھر بھی کچھ لوگ باز نہیں ہے جو پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے تو ماشاءاللہ اس وقت ٹھیک ہے، ہم ویل سیٹل ہیں، تو اس طریقے سے ہم نے پھر لوگوں کو اکٹھا بھی کیا، پھر ان کو جھوٹا بھی کیا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر خدا نہ کرے کسی کو پھر اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے، کوئی موب لے کے آ جاتا ہے، میرا بھائی ہے وہاں پہ، میری بہنیں ہیں وہاں پہ رہتی ہیں، تو پھر اس کا حل ہم کیا کریں؟ یا کیا ہمارے پاس اس کا طریقہ ہے کہ ہم اس لعنت سے، اس لعنتی ناموں سے، یہ جو لوگ ایک دوسرے کے نام بنا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، بچے، پلیز آپ مجھے کوئی اس کا حل دیں۔ اس وقت میں جاب پہ ہوں، تو ابھی میں تھوڑی دیر بعد جاب سے فارغ ہو گھر بھی چلا جاؤں گا، لیکن اگر آپ میرا نمبر لینا چاہتے ہیں، میں آپ کو پرسنلی اپنا نمبر دیتا ہوں، پلیز میری مدد کریں، میری نہیں میرے سارے خاندان کی مدد کریں، تاکہ ہم اس لعنت سے بچیں۔ یہ جو ہمارے نام غلط ہمارا پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا گیا ہے، تو ہم کیا طریقہ کار کریں کہ اس سے بچیں، پلیز۔ اچھا، تو کتنی دیر ہوگی آپ کو جرمنی کے اندر؟ میں نے 2010 میں بینک چھوڑا، بینک گولڈن شیک ہینڈ لینے کے بعد میں جرمنی سے، میرا بھائی مجھ سے بھی پہلے یہاں سیٹل ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، جی بالکل صحیح ہو گیا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ ویسے کیا سمجھتے ہیں؟ میرے منہ میں اتنے گندے الفاظ نہیں ہیں کہ میں سب سے انسان گندی چیز ٹٹی کرتا ہے نا، میں تو اس کے منہ پہ ٹٹی پھینک سکتا ہوں، اس کو کتا، یزید، خنزیر، دلہ، کیا میرے منہ سے، میں حاجی آدمی ہوں، میرے بچے 2 حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ، اور میں کیا گندے الفاظ اپنا منہ گندا کروں یا اپنی زبان سے گندے الفاظ نکالوں؟ پلیز
میں نے کہہ دیا کہ جو آپ کا فقہ ہے، جو آپ کا ذہن ہے، میں اس سے دل چیر کے نہیں دکھا سکتا. میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں الحمدللہ. آپ بہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں آپ؟ جی ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارے پیغمبر تھے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور وہ پھر آئیں گے انشاءاللہ. اصل میں ہوتا یہ ہے طاہر صاحب، آپ کی جو یہ درد ہے میں سمجھ سکتا ہوں. اس طرح کے کیسز پہلے بھی بڑے ہمارے سامنے آئے اور لوگوں نے ہماری مدد حاصل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ایک بہت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کمیونٹی جو ہے نا وہ عاجز کو سنتی ہے اور فالو کرتی ہے. تو خاص کر کے قادیانیت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. تو اور کوئی پلیٹ فارم ایسا، کوئی سوشل میڈیا پہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ جس سے لوگ رابطہ کریں تو اس کی مدد حاصل کریں. اچھا میں عرض کرتا ہوں، ایسا ہوتا ہے طاہر صاحب، جرمنی ایک ملک ہی ایسا ہے کہ جب ادھر کوئی جاتا ہے تو اس کے اوپر شکوک اور شبہات ظاہر کیے جاتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو دشمن ہوتے ہیں نا ہمارے، کیونکہ آخر ہم بھی انسان ہیں تو ہر ایک کے سجن دشمن تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں نا. تو وہ جس گاؤں سے گیا ہوا ہوتا ہے یا جس علاقے سے گیا ہوا ہوتا ہے تو ادھر اس کے کچھ نہ کچھ تو وہ مخالفین پائے ہی جاتے ہیں. تو وہ پھر جب جرمنی یا کینیڈا یا مطلب امریکہ یا انگلینڈ، خصوصی طور پہ خصوصی جرمنی ہوئی ہے، ویسے تو یہ 4 ملک ہیں، خصوصی جرمنی جب کوئی جاتا ہے نا تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ گیم کی جاتی ہے. تو اللہ پاک ان لوگوں کو عقل دے. اور قرآن پاک کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. کوئی بھی ذلیل نہیں ہو سکتا طاہر صاحب. اس طرح کے الزامات سے، اس طرح کی چیزوں سے کوئی ذلیل نہیں، جب اللہ نہیں چاہے گا. جب اللہ چاہ ہی نہیں رہا تو کوئی ذلیل ہو نہیں سکتا. ہاں اگر تو اللہ نے چاہ لیا ہے کہ اپنے اس بندے کو میں آزمائش میں ڈالوں، اس کو میں ذلیل تو خوار کروں، تو پھر کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. بالکل یہی سوچ کے میں چھوٹی سی بات کروں، یہی بات سوچ کے یقین کریں کہ ہم نے پورے بھائیوں نے مل کے صلاح کی کہ اگر ہم اس کو لڑائی جھگڑے سے مارکائی سے کچھ کریں گے تو ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہمارا امتحان ہے، ٹھیک ہے نا. میں حاجی ہوں، میری بھی داڑھی تھی، میں یہاں کے میں نے اپنی شکل چینج کر لی، لعنت ہو مجھ پہ. میں صحیح کہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں اسی اپنی اصلی شکل میں پھر آؤں واپس، اور انشاءاللہ دور نہیں ہو کر سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ بس اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ نے کہی نا کہ ہم اپنے امتحان میں کامیاب ہوں، ہم نے وہی سارا کچھ کیا جو ہمارا دین، جو ہمارا فرض بنتا ہے، جو ہمارا پیدا ہونے کا مقصد ہوتا ہے، اور اس پہ ہم پورے اتر رہے ہیں. لیکن پھر بھی مجھے ڈر ہے، یہ ہے کہ میرا ایک بھائی وہاں، 2 بھائی میرے وہاں ہیں، 3 بھائی ہم باہر سیٹل ہیں، اور اسی علاقے میں یہ سارا پروپیگنڈا ہوگا. اور میں نام نہیں لینا چاہتا کسی مسجد کا کیونکہ سارے اس طرح کے ہیں، لیکن کسی مسجد سے پروپیگنڈا کر کے یہ سارا کام آگے کیا، اور جو لوگ ہمارے خلاف تھے یا جو ہمیں پسند نہیں کرتے انہوں نے مل کے پھر یہ سارا پروپیگنڈا کیا. ہاں وہ دیکھیں پتہ ہے کیا طاہر صاحب، یہ ہے، یہ دنیا ہے، شیطان تو چونکہ وہ ساتھ ساتھ ہے نا ہر ایک کے، کوئی بھی شیطان سے چھٹکارا تو نہیں حاصل کر سکتا نا. وہ مولوی کے ساتھ بھی ہے، وہ داڑھی منڈے کے ساتھ بھی ہے، وہ دیندار کے ساتھ بھی ہے، دنیا دار کے ساتھ بھی ہے. تو شیطان کے بہکاوے کے اندر کوئی مولوی بھی آ سکتا ہے، کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. بس کچھ سیاسی معاملات ایسے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا آپ، میں ویسے فرضی ایک بات کر رہا ہوں، فرضی آپ ہیں جناب پی ٹی آئی کے سیاسی طور پہ، تو آپ کی مخالف پارٹی ہے جناب نون لیگ، انہوں نے آپ کو یہ قادیانیت کا چسپاں کر کے نا آپ کو ذلیل اور خوار کر. اصل مقاصد ہوتے ہیں بیچ میں وہ سیاست، کہ سیاسی طور پہ بندے کو ڈیمیج کرنا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے اب کیا جائے. وہ بیچ میں پھر مذہب کی آڑ لیتے ہیں.
یعنی آج کسی بندے کو ذلیل اور خوار کرنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے، اس کے اوپر ٹائٹل لگا دو کہ یہ بندہ قادیانی ہے، کیونکہ یہ ایک اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر مسلمان بڑی جلدی مشتعل ہو جاتے ہیں اور بڑی جلدی ڈیسیجن لیتے ہیں اور بندے کو قتل تک کرنے پر آ جاتے ہیں۔ گالیاں نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے، بے عزتی کرنا اس کو وہ تو بڑی دور کی بات ہے، بندے کو قتل کرنے تک آ جاتے ہیں۔ یعنی یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، تو کسی کو بھی اگر آپ نے مطلب سیاسی طور پہ ڈیمیج کرنا ہے نا، اس کے اوپر چسپاں کر دو یہ بندہ قادیانی ہے۔ میں بالکل ہاں آپ کی بات دیکھیں، ایک میں یہاں بات کاٹتا ہوں ایک، ہاں میں نے آپ سے سوال کیے، پہلے سوال کیے نا میں نے آپ سے، میں نے آپ کی پہلے جامع تلاشی لی ہے کہ آپ ہیں کون، لیکن اگر آپ کسی ایک جگہ بھی لچک دکھاتے، کسی ایک جگہ بھی آپ مرزا قادیانی کی حمایت کرتے، دفاع کرتے، تو پھر میں نے بھی یہاں پہ آپ کو کہہ ہی دینا تھا کہ آپ بھائی قادیانی ہیں، آپ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اب مرزا جونیئر جیل میں ہیں، انہوں نے پگ باندھی، داڑھی رکھی، وہ قوم کے سامنے یہ کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں، لیکن وہ عقائد اور نظریات اور سارے معاملات وہ مرزا قادیانی والے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اب اس کو ہم کہتے ہیں کہ تم قادیانی ہو، یا مطلب چھپے ہوئے قادیانی ہو، یا قادیانیوں کے اللہ کار ہو، کیونکہ تیری کرتوتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں، تیرے اندر وہ جراثیم پائے جاتی ہیں۔ تو یہ بات میں تو لعنت بھیجتا ہوں، میں نے 2 الفاظ میں کہا ہے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس کو، اس کے اوپر کروڑ ٹٹی پھینکتا ہوں اس کے منہ پہ، مرزے کے منہ پہ، اور اس کے پیروکاروں کے اوپر بھی لاکھ دی لعنت، ان کا پیدا ہونا ہی فضول ہے ہمارے لیے۔ تو بس کیا گندی باتیں کروں، اپنا منہ گندا کر دوں۔ اچھا، یہاں پہ ایک واٹس ایپ چونکہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی موجود ہیں، تو ایک کمنٹ آیا ہے، میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو طاہر صاحب تھوڑی دیر کے لیے مائک میوٹ کریے گا، کیونکہ شور آ رہا ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے مائک میوٹ کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا نا۔ تو کہہ رہے ہیں جی داڑھی والا معاملہ ٹھیک نہیں کیا، تو بات یہ ہے کہ کسی کے ظاہر کے اوپر نہیں جاتے اور ظاہر کے معاملات کے اوپر کوئی حکم لگاتے ہی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا سب سننے دیکھنے والے۔ اور کاشف بھائی تصویر سیدھی کریں ٹک ٹاک کے اوپر، کاشف بھائی، کاشف چودھری تصویر سیدھی کریں ٹک ٹاک کے اوپر۔ تو گزارش یہ ہے کہ ظاہر کے اوپر نہیں کسی کے جاتے، کون داڑھی منڈا ہے، کون داڑھی والا ہے، کون نیک ہے، کون بد ہے، یہ وہ اللہ کے ذمے، اللہ کے معاملات ہیں۔ اب وہ اللہ اس بندے کو پوچھے یا نہ پوچھے، ہم نے دیکھنا عقیدے کو۔ عقیدہ اگر ٹھیک ہے، بندہ لل ہے، لنگڑا ہے، کانا ہے، پینگا ہے، داڑھی والا ہے یا داڑھی منڈا ہے، کچھ بھی ہے، بندہ ٹھیک۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پاویں اس کی 2 فٹ کی داڑھی کیوں نہ ہو، بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو داڑھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ مطلب، ہاں ایک یہ بات بھی، ایک منٹ جی طاہر صاحب، ایک، کیونکہ یہ ایک موضوع ہے تو اس کو میں وائنڈ اپ کر لوں، اس سے کوئی غلط تاثر نہ لے لیں۔ داڑھی سنت ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نزدیک واجب ہے، اور عاشقوں کے نزدیک تو یہ فرض ہے۔ جو عاشق ہیں، عاشق رسول ہیں، ان کے نزدیک تو وہ فرض سے بھی اللہ فرض ہے، کیونکہ میرے حضور کی داڑھی ہے نا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کسی کے ظاہر کے اوپر نہیں جاتے۔ تلبیس ابلیس ایک کتاب لکھی ہے علامہ جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جاہلوں کو جاہلانہ طریقے سے بہکاتا ہے اور عابدوں کو عبادت کے ذریعے بہکاتا ہے، اور صوفیوں کو صوفیانہ طریقے سے بہکاتا ہے۔ تم نمازیں پڑھتے ہو، مسجد میں جاؤ گے، وہاں جا کے تمہیں وہ یہ احساس دلائے گا کہ دیکھو تو نماز بہتر پڑھ رہا ہے لوگوں سے، اور لوگوں کی نماز ٹھیک نہیں ہے، اس کے پونچے اونچے نہیں ہیں، اس کے تو گٹے ہی ننگے نہیں ہیں، اس نے ہاتھ کہاں باندھے ہیں۔ تو یہ وہ شیطان ہے نا، وہ شیطان وہ تیری عبادت کو برباد کروائے گا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی کسی کے چہرے پہ نہیں جانا۔ عبادت وہ جیسی بھی کرتا ہے وہ اس کا اپنی گول گردن پہ وہ جانے اور اس کا رب جانے، ٹھیک ہے؟
اصل بات ہے عقیدے کی، انما الاعمال بالنیات، یہ ہے کہ وہ عمل کا دارمدار تو نیت کے اوپر ہے، نیت وہ عقیدہ اصل چیز ہے، اس کو دیکھا جائے گا عقیدہ کیا ہے۔ جی طاہر صاحب بات کریں جی۔ کہ میں اس اپنے بھائی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری یہ غلطی کہی ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل زندگی اپنی زندگی میں ہی جاری رکھوں گا، اپنا سارے کام اسی طریقے سے کروں گا جیسے میں تھا۔ میری غلطی ہے، میں نے اپنی داڑھی صاف کی ہے، میں اس بھائی سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور سارے اپنے اسلامی بھائی سے، آپ سے مفتی صاحب، اس بات کی میں ہمیشہ اقرار کرتا ہوں کہ یہ میں نے غلطی کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس اپنی غلطی کو ٹھیک کروں گا، اور باقی میرے اعمال ہیں، میں نمازی ہوں، یہاں رہ کے اللہ طاہر صاحب ایک بات کہوں، مجھے شعر یاد آ گیا، جی وہ بالکل، کہتا ہے اے زاہد کسی رند کو نگاہ کم سے نہ دیکھ، اے زاہد کسی رند کو نگاہ کم سے نہ دیکھ، کیا خبر اس کریم کو تو ہے کہ وہ عزیز۔ بالکل صحیح، اللہ آپ کو جزا دے، ہاں جی، آپ کو بہت تو یہ ہمیں نہیں پتا کون کس رنگ میں ہے، کون کیا ہے، ہاں جی، جی بالکل، جی بالکل، یہ گدڑی کے لال ہیں، ہاں جی، ہمیں کیا پتا اللہ کے بندے کس کس رنگ میں ہیں، کون کیا ہے، وہ کس مرتبے پہ فائز ہے، وہ اللہ کا کتنا مقرب ہے، ہم کسی کا کوئی آئیڈیا نہیں لگا سکتے۔ جی ہاں ظاہری طور پہ اس کا عقیدہ اگر کچھ خراب ہے تو اس پہ ضرور ہم کریں گے، کلام بھی کریں گے، بات بھی کریں گے، لیکن عمل، عبادت یا اس کی وضاحت پر کوئی حکم ہے ہی نہیں، کوئی حکم، وہ اللہ کو پتہ ہے کیا معاملہ ہے۔ بہت شکریہ جی طاہر صاحب اگر اجازت ہو تو اور بھی کالر ہیں، ان کو میں کال پہ لے لوں۔ میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں، اگر میں آپ سے پھر بات کروں، مجھ سے میں اجازت چاہوں گا، جی میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا، آپ کا شکریہ ادا رب کروں، رکھ، میرا بہت رب رکھ، آپ بڑے طریقے سے بات کرنا، آپ کو جزا یہ سوال کوئی کرنا چاہ رہے ہیں یہ سن پلیز لیں۔ کریں، جی بابر پلیز۔ صاحب۔ ہاں جی میں بیان کر دوں، میں ماشاءاللہ مسلمان ہوں، حاجی ہوں، میرے 2 بچے حافظ قرآن ہیں، میں نے پیپر لینے کے لیے لا حول ولا قوت، نہ ہی میں نے پیپر لیے، میں لیگل ویزے پہ یہاں آیا ہوں، میرا ماشاءاللہ بھائی مجھ سے 25 سال پہلے ہے، لیکن پیپر بنانے کے لیے یہاں لوگ مختلف طریقے اپناتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے لیگل طریقے سے ویزا لے کے پاکستان سے اٹلی آیا تھا، اٹلی پہ میں نے اپنا کام شروع کیا، میرے بھائی جرمنی میں یہاں کام کرتے تھے، میں نے اپنے کام اور اپنے بھائی کے کام کی جوائنٹ ایک کارپوریشن کہتے ہیں وہ اوپن کی، جس کو کمپنی کہتے ہیں، اس جوائنٹ کمپنی کی بیس پہ میں پھر جرمنی آ کے رہا، اور میں الحمدللہ میرے بیوی بچے وہی پاکستان میں میرے بیوی بچے ہیں، اس طرح کا کوئی انلیگل کام ہم نے نہیں کیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسے، میں کہتا ہوں اس کا جمنا بیکار ہے، اس کا پیدا ہونا، اس کا میں کہتا ہوں لعنت ہے اس شخص پہ جو اس طرح کے کام کرنے کے لیے اپنے مذہب کو استعمال کرتا ہے، یا اس کا کوئی بھی ربطی پر اینگل بھی چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، اس پہ لعنت ہو اللہ تعالیٰ طاہر صاحب اس سے پہلے کہ آپ تشریف لے جائیں، آپ کی اسکرین پہ نا تھوڑا سا نیچے دیکھیں، استاد محترم کا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، کائنڈلی اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، جب آپ گھر جائیں نماز وغیرہ ادا کر کے کھانا کھانے کے بعد استاد محترم سے آپ اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں، پہلے صرف میسج کر دیجیے گا، اور جب استاد محترم فارغ ہوں گے، فری ہوں گے تو آپ کو کال کر لیں گے، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی انٹرویو کرنا ہو یوٹیوب پہ، کیونکہ ہمارا چینل بھی ہے، تو ہم آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم یہ ضرور جو غلط کام ہے اس کو غلط کہیں گے، جو صحیح کام ہے اس کو صحیح کہیں گے۔ یہ نمبر آ رہا ہے نیچے استاد محترم کا، سرمین صاحب آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے، یہ نمبر چلا گیا، پھر آنے دینا، یہ یہ آ گیا اوپر، یہ آ گیا۔ جی میں نے لے لیا اسکرین شاٹ، جس سے میں آپ کا احسان مند رہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر آپ سے بات کروں گا، بہت شکریہ، انشاءاللہ، اللہ آپ کو جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، رب میرا رکھ، دل آج تھوڑا سا مطمئن ہو گیا، جزاک اللہ جی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی نہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا ایک اور آخری جاتے جاتے ایک بات، آخری بات، جی پلیز، خدا حافظ۔ آخری بات میں جاتے جاتے کر دوں، اتنی جلدی ٹینشن نہیں لیتے، اللہ کا بندہ طاہر صاحب ٹینشن نہیں لیتا، یہ روحانی سی کوئی بات ہے، کوئی بھی تکلیف آ جائے کوئی بات نہیں، بس اللہ پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ اللہ ٹھیک ہے، تو خوش ہے نا،
तू मेरे जलील करने के ऊपर खुश है? तूने मुझे पसंद कर लिया अपने इतने करोड़ों बंदों में से, मुझे ही पसंद किया है कि मुझे ही तकलीफ देनी है, ठीक है मैं खुश हूँ। तो बस इस पर बंदे को रहना चाहिए साबिरीन के अंदर। हाँ जी जी मुफ्ती साहब बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों, वालेकुम। आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अगले कलर को हम लेते हैं, इमादुल इस्लाम साहब आए हैं जी जनाब।